الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میرے امت کے لیے دو امانتیں نازل فرمائیں۔ پہلی یہ کہ جب تک میں ان میں رہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو استغفار کو ان کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو لائے جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتے رہے، بلکہ اس کا مفہوم محدثین نے یہ لکھا ہے کہ انسان سے بشری تقاضے کے مطابق گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور جب وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان دو دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے اندر دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ سے سوری بولے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاستغفار فی الصحیفۃ یتلألأ نورا، کہ استغفار کے جو مقامات ہیں قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں وہ مقامات نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کہ انسان جتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ جب انسان استغفار کی کثرت کرے گا تو اس کے گناہ کم ہوں گے، جب اس کے گناہ کم ہوں گے تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے کشادگی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس شخص کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تنگی ہے، آپ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیں گے، خواہ تنگی کسی بھی قسم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو آسانیوں میں بدل دیں گے۔
اور وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس رزق میں صرف انسان کی کھانے پینے کی ضروریات ہی نہیں داخل، بلکہ محدثین فرماتے ہیں رزق میں انسان کی دنیا آخرت کی تمام ضروریات داخل ہیں۔ رزق میں انسان کی دنیا آخرت کی تمام ضروریات داخل ہیں۔ سکون بھی رزق میں شامل ہے، اور انسان کی دنیا آخرت کی جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ اس کو عافیت کی صورت میں اس کی ضرورت ہے، اس کو فضل کی ضرورت ہے، اس کو رحمت کی ضرورت ہے، اس کی روحانی، اس کی جسمانی ضروریات جتنی بھی ہیں وہ سب انسان کے رزق میں داخل ہیں، چاہے وہ سکون ہے، طمانینت ہے، راحت ہے، عافیت ہے، خوشحالی ہے۔ ہر اعتبار سے جو خوشحالی کے اسباب ہیں وہ تمام رزق میں داخل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ بغضائیں ہم بھی استغفار کی کثرت کریں اور اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا کی جتنی بھی تنگیاں ہیں ان کو آسانی میں بدل دیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ اس بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ کرا دوں۔ انسان اگر استغفار کی کثرت کرے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور استغفار کی کثرت کی برکت سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو راحت، سکون، طمانینت، عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس آپ بھی استغفار کو اپنی روزمرہ معمولات میں شامل فرما لیں۔ آپ چھوٹا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ استغفار مذکور ہے، استغفر اللہ، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت آسان فرمائے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا اعمال نامہ نصیب فرمائے کہ ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔